یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے۔ اب آپ طارق احمد سے خبریں سنیے۔ اسرائیل کی دفاعی افواج نے ملک کے کچھ ہوائی اڈوں پر ایران کی طرف سے میزائل حملے ہونے کی تصدیق کی ہے۔ تاہم فوج نے کہا ہے کہ ان حملوں میں اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں پہنچا اور اسرائیلی فضائیہ کی سرگرمیاں معمول کے مطابق جاری ہیں۔ اسرائیل کی فوج کا کہنا ہے کہ ان حملوں میں اگرچہ دفتر کی کچھ عمارتوں کو نقصان پہنچا، تاہم جنگی جہاز، ڈرون اور دیگر طیارے نیز حساس بنیادی ڈھانچے محفوظ ہیں۔ اس دوران ایران کے صدر نے کہا کہ ایران جنگ کے حق میں نہیں ہے، البتہ اگر اسرائیل نے کوئی جوابی کارروائی کی تو اس صورت میں ایک مضبوط ردعمل ظاہر کیا جائے گا۔ ایک علیحدہ واقعے میں تل ابیب پر کیے گئے حملے کی ذمہ داری حماس کی فوجی شاخ القسام بریگیڈ نے قبول کی ہے۔ اسی دوران مغربی ایشیا میں بڑھتی کشیدگی کے بیچ بھارت کی وزارت خارجہ نے اپنے شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ایران کے غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ اپنی صلاح میں وزارت نے ایران میں قیام پذیر بھارتیوں کو چوکس رہنے اور تہران میں واقع بھارتی سفارت خانے سے رابطے میں رہنے کو کہا ہے۔ وزارت خارجہ نے مزید کہا ہے کہ وہ خطے میں سلامتی کی بگڑتی صورتحال پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات کے اختتام کے بعد اب چناؤ کمیشن ووٹوں کی گنتی کے سلسلے میں تیاریوں اور انتظامات میں جٹ گیا ہے۔ اس سلسلے میں قائم کیے گئے ووٹ شماری کے مقرر کردہ مراکز اور اسٹرانگ رومز میں تمام ضروری سہولیات کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ ووٹوں کی گنتی پر مامور کیے جانے والے عملے کو تربیت دی جا رہی ہے تاکہ یہ کام بھی بحسن خوبی انجام پائے۔ سبھی اضلاع میں قائم کاؤنٹنگ مراکز میں نگرانی بڑھائی جا رہی ہے۔ متعلقہ ضلع چناؤ افسر اسٹرانگ رومز کا متواتر معائنہ بھی کر رہے ہیں، جہاں الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کو ذخیرہ کرایا گیا ہے۔ چیف الیکٹورل آفس نے آن سائٹ افسروں کو چوکس رہنے کی ہدایت دی ہے تاکہ ایسے مقامات کی طرف صرف اور صرف مجاز اہلکاروں کی محدود رسائی کو ہی ممکن بنایا جا سکے۔ واضح رہے کہ جموں کشمیر میں ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ کا نفاذ ابھی جاری ہے، جبکہ چناؤ کمیشن نے 5 اکتوبر شام 6 بجے کے بعد ایگزٹ پول کے جائزے شائع اور نشر کرنے کی اجازت دے رکھی ہے۔ البتہ اس وقت سے پہلے ایگزٹ پول جاری کرنے پر سخت پابندی عائد ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے عوام سے کہا ہے کہ وہ بابائی قوم مہاتما گاندھی کے نظریے کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچائے تاکہ یہ سرزمین رہنے کے لیے ایک پرامن اور ایک بہترین جگہ بن سکے۔ کل سری نگر میں گاندھی جینتی کے موقع پر محکمہ تعلیم کی جانب سے منعقد کردہ یوٹی سطح کی تقریب پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے منوج سنہا نے کہا کہ غیر یقینی صورتحال سے جوجھ رہے دنیا کے سامنے سبھی چیلنجوں کے حل گاندھی جی کے عدم تشدد اور سچائی کے اصولوں میں موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ہی کل سوچھتا سیوا ابھیان کے تحت سوچھتا پکواڑے کا اختتام ہو گیا۔ تقریب کے دوران لیفٹیننٹ گورنر نے مہاتما گاندھی کو شاندار خراج عقیدت ادا کیا، جنہوں نے ملک کی آزادی کے لیے ہر ایک کو ساتھ مل کر آگے بڑھنے کی ترغیب دی تھی۔ ملک بھر میں آج سے نوراتری کے تہوار کی شروعات ہو گئی ہے۔ 9 دن تک جاری رہنے والے اس تہوار کے دوران دیوی درگا کی پوجا کی جاتی ہے اور آج اس کا آغاز مذہبی جوش و خروش کے ساتھ ہو گیا۔ نوراتری کے دوران دیوی درگا کے 9 روپوں کی پوجا کی جاتی ہے اور آج پہلے دن شیل پتری کے طور پر دیوی کی پوجا کی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں جموں کشمیر میں سب سے بڑی تقریب ریاسی ضلع کے کٹرا قصبے میں ترکوٹا پہاڑیوں پر واقع ماتا ویشنو دیوی کے استھاپن میں منعقد ہو رہی ہے، جہاں ان دنوں ملک کے کونے کونے سے شردھالو آ کر اپنی شردھا کا اظہار کر رہے ہیں۔ استھاپن کو خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا ہے، جبکہ انتظامیہ کی طرف سے بھی معقول انتظامات کیے گئے ہیں۔ کشمیر صوبے میں بھی عقیدت مند خاص طور سے کشمیری پنڈت تہوار کی تیاریوں میں جٹ گئے ہیں اور ماتا خیر بھوانی استھاپن، تلملا اور ٹکر کپواڑہ نیز وادی کے دیگر مندروں میں آج صبح سے ہی حاضری دے رہے ہیں، جہاں وہ عالمی انسانیت کی خوشحالی اور کشمیر میں دائمی امن کے قیام کے لیے پرارتھنا کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے نوراتری کے موقع پر عوام کو مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے سب کی بھلائی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ نوراتری کے پہلے روز انہوں نے آج ہاتھ جوڑ کر ماں شیل پتری کی پوجا کی ہے اور ملک کے عوام کی خوشحالی کے لیے دعا کی۔ ادھر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے بھی نوراتری کے موقع پر عوام کو مبارکباد پیش کی ہے۔ مبارکبادی کے اپنے پیغام میں انہوں نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ یہ تہوار سب کی زندگی میں ڈھیر ساری خوشیوں کی نوید لے کر آئے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔